أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. آمین یا رب العالمین۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب دعا، شب امام عصر امام مہدی علیہ السلام۔ ہر شب، خصوصاً شب جمعہ، ہمارے نام اعمال امام مہدی علیہ السلام زمین و زمان کے وارث کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور زمانے کا امام زمانے کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعمال پر اس کی طائرانہ نظر ہوتی ہے، اور جب ہمارے کچھ اچھے اعمال آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو آپ علیہ السلام ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اور قلب نازنین شاد و خوشحال ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں ہمارے برے اعمال آپ کے مطالعے میں آتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے نام اعمال کو پڑھنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام ایک آہ سرد کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں، کاش یہ شخص ہمارے شیعوں میں سے نہ ہوتا، کاش یہ انسان ہمارے ماننے کا دعویٰ نہ کرنے والا ہوتا۔ ناظرین، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید سے گفتگو کا آغاز ہم کر چکے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام انتظار فرج میں۔ انتظار فرج یعنی انتظار ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی کو دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ وہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کا علم کسی کو نہیں ہے، خود یہ حروف پردہ غیب میں ہیں، ان کے معانی ابھی تک ہماری نگاہوں سے، علماء کی نگاہوں سے، مفتیوں کی، محققین کی، مفسرین کی، محدثین کی، ہر ایک کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے ان حروف کو پردے غیب میں رکھ کے ثابت کر دیا کہ اگر قرآن کا آخری وارث غائب ہے تو قرآن چونکہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس لیے اس کی کچھ آیتوں کو بھی غائب رہنا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ جس میں ریب کی گنجائش نہیں، شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد عجیب بات ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب
متقیوں کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ کون صاحبان تقوی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غیب پر ایمان لانے والے کسی زمانے میں، نہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ استمرار پر دلالت کرنے والی آیت ہے، تسلسل پر دلالت کرنے والی آیت ہے۔ امام تفسیر قمی کے جسے تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کہا جاتا ہے، اس کے ذیل میں اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب یعنی الذین یؤمنون بالمہدی، متقی صاحبان تقوی وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں امام مہدی پر، ان کی غیبت پر۔ شب جمعہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی طرف زیادہ متوجہ رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال سے لگاتار جب سے ہدایت ٹی وی فضاؤں میں نمودار ہوا، تب سے شب جمعہ ہم ذکر امام مہدی علیہ السلام سے اپنے دلوں کو اور ناظرین کے سماعتوں کو منور کرتے آ رہے ہیں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے اللہ ہم اشتیاق رکھتے ہیں، رغبت ہے ہماری، چاہت ہے ہماری، ہم مشتاق ہیں کہ تو اسی زمین پر اپنی حکومت کو نافذ کر دے، ایسی گورنمنٹ اور ایسی سرکار بروئے کار آئے کہ تعز بها الاسلام و اہلا، کہ جس کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت حاصل ہو جائے، وہ عزیز ہوں، سرخرو ہوں، آبرومند ہوں، باوقار ہوں۔ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، اور ایسی سرکار آئے کہ نفاق اور اہل نفاق کو رسوائی ہو، ذلت و خواری ہو۔ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اس الہی سرکار میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو تیری اطاعت کی طرف بلاتے ہیں تیرے دیگر بندوں کو، جو تیری اطاعت کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ انسان اپنے رب کی اطاعت کی طرف دوسروں کو بلائے۔ بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے اس کا کہ جو اس قابل ہو کہ اللہ کے دیگر بندوں کو اس کی اطاعت کی طرف بلا سکے۔ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیرے راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی چلائے، پیشوا بن جائے دوسروں کا، راہبر بن جائے دوسروں کے لیے، قیادت کرے۔ وَتَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اے اللہ اس تیری اپنی حکومت کے صدقے میں اس سرکار امام مہدی علیہ السلام کے طفیل ہمیں دنیا اور آخرت کی بزرگواری اور کرامت کو عطا فرما۔
کرامت عطا کرا، کرامت الدنیا والآخرہ۔ ہمیں صرف دنیا میں کرامت کے ساتھ نہیں رہنا، آخرت میں بھی کرامت کے ساتھ رہنا، اور صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی کرامت کے ساتھ، بزرگواری کے ساتھ، بزرگ منشی کے ساتھ۔ اس دعا کو آج کی شب خصوصیت کے ساتھ میں کر رہا ہوں، صدق دل سے، کہ اے اللہ ہمیں واقعاً امام مہدی علیہ السلام کے صحیح معنوں میں ماننے والے، چاہنے والے، اور آپ کی طرف شوق اور رغبت کے ساتھ متوجہ رہنے والے اور آپ کا انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ حدیث لگاتار ہم پڑھتے آئے ہیں، حضور کی متواتر اور معتبر حدیث، الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ معرفت زمانے کے امام کی نہیں ہے تو موت آئے گی جاہلیت کی موت۔ چاہے کتنے ہی بڑے رتبے والے اس دنیا میں کوئی بن جائے، مرے گا تو ایسے کہ جیسے کوئی جاہلیت کے زمانے میں بے ایمان مرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ زمانے کے امام کی طرف عام لوگ متوجہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر زمانے کے امام کے وجود کو تسلیم کر لیں تو اس پورے سلسلہ امامت کو بھی ماننا پڑ جاتا ہے، اور جب سلسلہ امامت کو ماننے پر کوئی تیار ہو جائے تو پھر ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ جن چیزوں کے بلبوتے پر وہ کھڑے ہیں، یعنی پورے اس سلسلے خلافت و ملوکیت و بادشاہت و اقتدار کی پیروی کرنے والے اچانک سب کو چھوڑ کے معصوم اماموں کی پیروی میں آ جائیں، آسان کام نہیں ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ غلط نہیں ہو سکتے، قرآن کی روح کے خلاف تصور۔ قرآن کہتا ہے اکثر لوگ ہی غلط ہوتے ہیں، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یفقہون، اکثرہم الجاہلون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یشعرون۔ اور اس کے مقابل میں اقلیت کی بات ہوتی ہے، قلیل رہنے والے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے شکر گزار بندے ہیں، بہت کم لوگ حق کو سمجھتے ہیں اور حق کی اتباع کرتے ہیں، بہت کم ہیں کہ جو امتحان دیتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں، اور فیل ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جاگنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، حالات پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ زمانہ ظہور بہت نزدیک نظر آتا ہے۔ علائم آپ نے ہم سے اسی پلیٹ فارم سے سنے ہیں، شرائط ظہور بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں، حالات کا بھی ہم نے تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور آپ کے علم میں وہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ کیا آپ مڈل ایسٹ میں بدلتے ہوئے حالات کو امام کے ظہور کی واضح ترین علامت نہیں جانتے؟ آج میں موجودہ حالات پر مختصر تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، بغیر اس کے کہ کوئی تاریخ مقرر کی جائے۔ یاد رکھیے
کہ امام کے ظہور کا وقت کوئی بھی معین نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ لیکن حالات کا جائزہ لینے اور اس پر تجزیہ کرنے کا ہر ایک کو نہ تنہا حق حاصل ہے، بلکہ ایک عاشق کے لیے ضروری ہے کہ توجہ رکھے، متوجہ رہے، بدلتے ہوئے حالات پر اپنی نظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافلین میں رہ جائیں اور آگے بڑھنے والے ہم سے پہلے آگے بڑھ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ندا بلند ہو اور ہم غفلت میں پڑے رہیں، بے خبری کی حالت میں رہیں اور اس قدر لاپرواہ ہو جائیں کہ حق و باطل میں فرق بھی نہ کر سکیں۔ اسی لیے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں جو طے ہیں، جو فکس ہیں، جن کا علم اللہ کے نبی نے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشینوں نے ہم کو دے دیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ امام کا ظہور کسی کے گھر سے نہیں، اللہ کے گھر سے ہوگا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر یوسف زہرا آواز دے گا کہ انا المہدی، انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں اللہ کی زمین پر اللہ کا بقیہ ہوں۔ وہی بقیت اللہ کہ جس کے لیے قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو جاؤ۔ تو اس وقت ایمان جو لائے گا اس کے لیے آپ کا ظہور مفید اور بہتر ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کا ظاہر ہونا مشکل اور مصیبت بار ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار، وہ بھی رکن یمانی، جہاں سے امام اول اپنی ماں کی آغوش میں آنکھ کو بند کرتے ہوئے نمودار ہوئے تھے، اسی جگہ سے امام آخر نمودار ہوں گے۔ یہ بھی طے ہے کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی عمر کا اندازہ یہ لگائیں گے کہ کوئی 40 سال کے قریب ہے، کہ جو سن تجربہ کہا جاتا ہے، جسے جہاں علم و تجربے کو ہم آہنگی کے ساتھ انسان سلجھی ہوئی سوچ کے ساتھ بہت سارے مسائل میں فہیم اور عقیل بنتا ہے، وہ 40 سال کی عمر ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ آپ جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت بھی حجاز کی سرزمین پر حکومت اچھے لوگوں کی نہیں ہوگی، اور موجودہ حالت جیسی ہی حالت ہوگی، اور آپ کے اعلان سے اس حکومت کی پوری فوج آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن آپ چونکہ حجت خدا ہیں اور فرزند شیر خدا ہیں، آپ کہ وجود مبارک کے استقامت کی یہ حالت ہوگی کہ آپ کو وہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں سکے گا۔ یہ ایک واضح اور صاف علامت آپ کے مہدی ہونے کی ظاہر ہوگی کہ پہلے ہی مرحلے میں جو شہید ہو جائے، مارا جائے، بھاگ جائے، لڑکھڑا جائے، وہ امام مہدی نہیں ہے۔ امام مہدی جب ظاہر ہوگا تو پوری قوت و قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور اس کی قدرت و قوت کے مقابل میں
کسی کی کوئی قوت و طاقت ٹک نہیں سکے گی۔ اور یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ آپ پہلے حق کی دعوت دیں گے، اسلام حقیقی کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہی ایسا کچھ ہوگا۔ کس مہینے میں؟ 12 مہینوں میں کون سا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کا ظہور ممکن ہے؟ مسلم تاریخ، مسلم حدیث اور روایت کی روشنی میں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن میں آپ کے ظہور کی توقع رکھی جاتی ہے؟ وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ اور پھر اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک سے ماہ محرم تک تقریباً 4 مہینے کا درمیان میں فاصلہ، اور ان 4 مہینوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے انسان، دنیا کی مختلف جماعتیں، مختلف دنیا کے مکاتب اور دنیا کے مذاہب منحل ہو کر صرف 2 میں سے 1 کیمپ کے اندر پہنچ جائیں گے، جتنے بھی انسان ہیں، یا تو پھر دجال کے لشکر میں یا پھر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں۔ تیسرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کوئی نیوٹرل تماشائی بنا بیٹھے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ ان 4 مہینوں کے اندر حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ ہر انسان کو واضح طور پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے امام مہدی کے ساتھ رہنا ہے یا امام مہدی کے مقابل میں دجال اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یقیناً اس وقت بھی اکثریت دجال کے لشکر کے ساتھ ہوگی، لشکر میں ہوگی، اور آپ کے مقابل میں اقلیت، قلیل تعداد امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں ہوگی۔ اور میں یہ بات بھی بتاتا ہوں، آگے بڑھوں، کہ یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت آدم سے لے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جس کسی نے بھی حق کی نصرت کی تمنا رکھی تھی، جس کسی نے بھی حق کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا اور صدق دل سے دعا کی تھی، اس کو اللہ سبحانہ تعالی ایک موقع عطا کرے گا۔ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آپ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب کہف امام کے لشکر میں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بہت زیادہ مؤمن اور حق کی طرف داری کرنے والے، جذبہ رکھنے والے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ بھی آپ کے لشکر میں پھر سے زندہ ہونے کے بعد شامل ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے کچھ صحابی بھی، خاص کر مالک اشتر کے بارے میں ملتا ہے، حضرت سلمان، حضرت مقداد، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پھر سے زندگی ملنے والی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر زمانے کے امام کے وہ عاشق اور محب کہ جو حق کی طرفداری کے لیے سراپا تیار تھے اور انہیں نصرت کا موقع نہیں ملا، انہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ اگر آج ہم عاشق ہوں، محب ہوں، حق کے طرفدار ہوں، اور واقعاً ہماری زندگی عملی طور پر بھی حق پر ہو اور حق کے ساتھ ہو اور حق کے لیے ہو، اور اگر ہم دنیا سے چل بھی بسیں
تو امام کا وعدہ ہے وہ ہمیں زندہ کریں گے اور اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لہٰذا کسی کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں معلوم کب آنے والے ہیں، ہم انتظار، ہمارے دادا پردادا انتظار کرتے رہے، ان کے بھی بڑے بڑے بزرگ انتظار کرتے رہے، تو وہ تو درک نہ کر سکے، ہم بھی کیا معلوم کہ درک کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ہم درک کریں نہ کریں، ظاہری طور پر زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن اگر ہم نے زندگی کو امام کے نام کر دیا ہے تو ہم ضرور پھر سے اٹھائے جائیں گے قبروں کے اندر سے، اور امام کے لشکر میں ہمیں شامل کر دیا جائے گا۔ حالات پر میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ کی توجہ دلاؤں۔ شام میں تبدیلی ایک منفی تبدیلی ہے، اور یہ امام کے ظہور کا پیش خیمہ ہے۔ جب شام کے حالات بگڑ چکے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہاں سفیانی اقتدار پر آنے والے ہیں۔ سفیانی کون؟ وہی جو دشمنان رسول اور آل رسول بنو امیہ کی اولاد، پھر سے انہیں موقع ملے گا اور ان کے اقتدار پہ آتے ہی شیعیان علی ابن ابی طالب، عاشقان رسول اور آل رسول کا قتل عام شروع کریں گے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں کو آگ لگایا جا رہا ہے، امام بارگاہوں کو توڑا جا رہا ہے، اور نہایت بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، اور کل سے ہم دیکھتے ہیں کہ براہ راست اسرائیل بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ گویا وہ جو جہاد کے نام سے وہاں لڑنے والے عرب پہنچے ہیں، ان کی سرپرستی امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، واضح کرنے کے لیے اس بات کو کہ جہاں سعود کی سپورٹ ہے وہیں یہود کی بھی سپورٹ ہے۔ یہ سعود و یہود کا ایسا رابطہ ہے، ایسا ساتھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ چولی دامن کا ساتھ انہیں کہا جائے۔ پھر اب دیکھیں کہ وہ جو سو کالڈ فریڈم فائٹرز یا فری آرمی آف سیریا کس طرح دشمنی کا مظاہرہ کر رہی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اگر سفیانیت وہاں آ جاتی ہے تو یقیناً خراسان سے سید خراسان مزاحمت کے لیے اٹھے گا، اور یقیناً یمن میں جو مثبت تبدیلی آ رہی ہے وہاں پورا ایک لشکر یمن سے نکلے گا، اور یقیناً مصر میں جو مثبت تبدیلی آ رہی ہے وہاں امام مہدی علیہ السلام کے سمجھنے والے اور درک کرنے والے اور مذہب حقہ کی طرف آنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ایک مثبت تبدیلی وہاں ہے، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو تبدیلی ہے، ان تمام کو آپ ہرگز نظر انداز نہ کریں، خبروں سے بے خبر نہ ہوں، حالات پر نظر رکھیں کہ کوئی زیادہ عرصہ امام کے ظہور کے لیے نظر نہیں آتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کالز آپ کی بھی لیتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو گفتگو چل رہی ہے اس کو جاری بھی رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے سبھی ہم اپنے ایک ہو جائیں۔ جی جی، سبھی اللہ اکبر ساتھ میں بولی ہے تو اپنا اسلام کا جو زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ شیعہ کا سنی کا یہ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے پیچھے ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جب تک اپنے میں سب ایک نہیں ہوئیں گے نا، تب یہ کبھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوئے گا۔ انشاءاللہ اللہ کرے سب ایک ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ اکبر ساتھ میں بولتے جائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میں کوئی کی تعداد نہیں ہے کہ اپنے کو جدا ہی کر سکے گا۔ بے شک۔ بس وہی ہم کا وہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، ہم کو بہت افسوس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو
ایک سمجھ کے کام کرنے کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا امیر صاحب. اچھے خیالات ہیں. ہر سوچ اچھی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بہت اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کی ہے. لیکن کاش کہ یہ حکمرانوں کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں ایک ہونا ہے، اور تکبیر جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے لگانی ہے. یہ نہیں کہ جو بیچارہ مارا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کو پکارے، اور جو مارنے والا ظالم اور قاتل ہے وہ بھی تکبیر لگا کے ہی اس کو قتل کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تکبیر کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. ہر مسلمان دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ متحد ہوں تو دنیا پر غالب آ جائیں گے مسلمان. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے. آپ سے چھوٹے چھوٹے کوشچن کرنا چاہوں گی. جی جی بسم اللہ. امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق کی کہ امام جب تشریف لائیں گے تو کیا ان کے پاس کوئی خاص رنگ کا علم ہوگا؟ جیسے کہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ ان کے پاس سفید رنگ کا پرچم ہوگا ان کے لشکر کے پاس یا ان کے ہاتھ میں. اور دوسرا کیا وہ لباس جو انہوں نے پہنا ہوگا وہ بھی کسی مخصوص رنگ کا ہوگا؟ اور تیسری بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کے لیے ہم ان کے ظہور کے لیے ہمیشہ ہم ہر وقت تیار رہیں، تو ایک تو چیز آ جاتی ہے کہ ہم اپنی عبادات کو درست کریں، اپنے علم میں اضافہ ہو، اور مطلب ہمیں شعور ہو دین کا، اور امام کی بھی معرفت ہو. لیکن اگر جیسے امام ہمیں فوراً حکم دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں میرے لشکر میں شامل ہو جائیں اور دشمن سے لڑیں یا اپنا دفاع کریں، تو کون سی خصوصیات ہیں جو مردوں میں ہوں گی، جیسے جوانوں میں، ہمارے بھائیوں میں، یا اس طرح سے کہ مطلب ان میں یہ سکلز ہونی چاہیے کہ وہ تلوار چلا سکیں یا بندوق چلا سکیں، یا کیسے وہ اپنا دفاع کریں گے؟ اور عورتوں میں کون سی خصوصیات، کیا وہی مردوں والی خصوصیات عورتوں میں بھی ہوں گی یا ان میں ان سے مختلف ہوں گی اپنا دفاع کی صورت میں؟ شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. بہت عمدہ سوال ہے. انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہم دیں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. اگر کوئی آ گئے ہیں تو چلیے. جب تک نہیں آتے، بات واقعاً بھی یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام ہی کو نہیں پہچان سکے ہیں، اور زمانے کا امام. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا پلیز میرا سوال تو ذرا ہٹ گیا پر میرے سے بہت ضروری ہے. پلیز اپنا نام بتا دیں گی میری بہن. تو لندن سے ابھی بتا دینا ضروری ہے مجھے. وہ جو حج پہ جاتے ہیں وہ خمس نکالتے ہیں حج کے پیسے کی، وہ کہاں دے سکتے ہیں؟ وہ جو مسجد سکے جعفری سے تعلق رکھتی ہوں، وہ جو مسجد بنتی ہے یا 10 بنتے ہیں وہاں بھی دے سکتے ہیں پلیز؟ ٹھیک ہے میں بھی بتاتا ہوں. سمجھ آ گئی پلیز. اور مجھے وہ 3 حصے نکالتے ہیں وہ کہاں دے سکتی ہیں پلیز؟ کیونکہ حج پہ جو جاتے ہیں پیسے نکالتے ہیں حج کی حکومت کے، یہ وہ مسجد بنی وہ سکے جعفر وہ بھی وہاں بھی میں دے سکتی ہوں. میں ابھی بتا رہا ہوں بہن. ابھی فون رکھ دیجیے گا، غور سے سنیے گا فون رکھ کر کے. خمس کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. جب ایک دفعہ ہم نے 5واں حصہ نکال دیا، چاہے آپ حج کے لیے جانے سے پہلے نکالا ہو یا پھر سال میں ایک دفعہ جو خمس نکالنے کا جو فرض ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہو، جو خمس کا مال ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اس لیے اپنی مرضی سے آپ اور ہم خرچ نہیں کر سکتے. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے سہم امام، یعنی امام علیہ السلام کا حصہ. دوسرا حصہ ہوتا ہے سہم سادات کرام کا حصہ. سادات کرام کے حصے کو آپ اپنی طرف سے جو اپنے عزیز اور اپنے رشتہ دار سید ہوں یا نہیں تو کم از کم جو محتاج اور پریشان حال سادات ہیں مستحق، ان تک آپ خود دے سکتے ہیں اگر آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں. لیکن اگر دیگر مراجع کی تقلید میں ہیں تو ان کی فتوے کے مطابق آپ کو وہ جو سادات کا بھی حق ہے نا اپنی طرف سے دینے کی اجازت نہیں، آپ کو کسی مرجع کے وکیل ہی کے حوالے کرنا ہوگا. اور جو سہم امام ہے یہ کمپلسری ہے کہ آپ یا تو خود ڈائریکٹ اپنے مرجع کو دیں یا ان کے نائب کو دیں یا اس آرگنائزیشن کو دیں. مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، ادارے ہیں جیسے ہدایت ٹی وی ہے، اگر اجازت مراجع اعظام کی انہیں حاصل ہے کہ وہ خمس کو اکٹھا کریں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں.
لیکن ایسے ہی ہر جگہ جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں آپ اس کو نہیں دے سکتی ہیں. میں نے جواب دے دیا ہے مختصر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب اچھی طرح سے مل گیا ہوگا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، مزید کوئی کال ہو تو ہم اس کو بھی لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی میں دادو سے مرید چارن بات کر رہا ہوں. جی دادو سے مرید چارن کراچی سے. دادو اچھا جی جی. تو کراچی سے. میری عرض تھی کہ ہم لوگ تھوڑا ان پڑھ لوگ ہیں، تو کچھ ہمارے لیے اس حساب سے ہم تو سن تو رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر ہمارے دادو ڈسٹرکٹ کے جو اندر ہمارے اہل تشیع کے ہیں لوگ، اس اشرے میں انہوں نے، ہم ہر چینل پہ یہی دیکھ رہے تھے کہ بھائی نماز ظہر ادا کی ضرور چل پڑے. تو وہ بات میں نے وہاں کی تو انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزاداری بھی جو ہوتی ہے وہ نماز کی برابر ہی ہوتی ہے. اور انہوں نے اس اشرے کے اندر ایسی بات کی کہ جو تعصب والی نہیں تھی، ورنہ ہم بچپن سے جو آتے ہیں تو وہ تھوڑی تو تعصب کی بات کرتے ہیں. ہم نے اس اشرے کے اندر سید صدا علی شاہ ہے وہاں پہ، وہ ہمیں اس بات پہ اچھا لگا، اس نے سب کا شکریہ ادا کیا اور بولا کہ کسی سے کوئی ہمارا طنز نہیں ہے، ہمارا صرف اللہ اکبر کی صدا ہے. تو ہم شیعوں کا کردار ہے، بے شک ہمارا کسی سے کچھ نہیں ہے، بالکل ہماری صرف صدا اللہ اکبر ہے. اور جب تک آل محمد سے محبت ہے، اور جس شخص کی بھی محبت سچی محبت ہوگی تو وہ نماز میں بھی گریا کرے گا، آل محمد میں بھی گریا کرے گا. اور نماز کا جو متقی ہوتا ہے وہی شیعہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. اب یہ نہیں ہے کہ ہم چل رہے ہیں بھائی کیا ہے، چلو بھائی سگریٹ پی لی پھر نماز پہ نہیں گئے، وہ تھے. دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے آپ کے چینل کے وجہ سے کہ مولوی جان علی شاہ کو آپ لائیں، کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ دادو کے ہی ہیں. اچھی بات. میں ان سے ملا تھا کم میں، جزاک اللہ. ان سے احسن. دعا کو میل پڑھوائی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہترین گفتگو فرمائی، سوال کوئی نہیں کیا. ہم چاہتے تھے کہ سوال آپ کرتے تو کچھ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے استفادہ ہوتا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی محمد سلیم دادو سے بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. جی آغا صاحب، آپ نے پہلے جب کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ جب مالک اشتر اور سلمان صاحب ایمان مقداد یعنی کمبر جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوں گے اور جب وہ آئیں گے اس لشکر میں شامل ہوں گے تو ہم تو یہی مجالس میں سنتے آئے ہیں کہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ اٹھے گی. تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ جناب مالک اشتر جب اس لشکر میں شامل ہو کر پھر رضا الہی پہ سو جائیں گے تو جب اٹھیں گے تو کس امام کی قوم سے اٹھیں گے؟ حالانکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سے اٹھیں گے یا مولا علی علیہ السلام کے دور سے اٹھیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ بہت عمدہ. ہم آپ کا سوال کا جواب ضرور دیں گے. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Can I ask a question in English? Is that okay? Yeah, why not? If you mention your name and where are you calling from, and then you can ask. I'm calling from London. Sorry? My name is Ali. I'm calling from London. You're Ali calling from London. Yes. Go ahead. Okay. Is my voice coming through okay? Yes. Yeah, you can ask. Yeah. Okay. I have two questions. The first question I'd like to ask is, if you are in taqleed of a marja, is it permissible to force your marja's opinion on other muqallids? Because on others obviously in the world of scholars we have many different scholars,
and obviously a center, Imam Bargah, is open for every single person. Even non-Muslim people can attend the Imam Bargah. So my question here is that, is it lawful for people to impose their marja's opinions or ideology upon other people? That's the first question. Yeah. And the second question is that I was watching your channel, I think it was last week, and you had a particular marja on the channel who was talking on the topic of Shahadat al-Salsa, which obviously it's a very controversial topic at the moment. There's mixed opinions. Some people say that, you should read it. Other people say you shouldn't read it. Are you doing taqleed, my dear? Sorry? Are you doing taqleed of any marja? Yes. Who is your marja? Sorry? Who is your marja? Ayatollah Shirazi. Ayatollah Shirazi of present yes, or Dr. past? Shirazi, Muhammad Shirazi from... Said Muhammad Shirazi was passed away. Yes. So still you are on his taqleed? Sorry? Still you are doing the same marja's taqleed, because you need to have your alive marja. Absolutely, yes. I mean, well, obviously his brothers succeeded him. However, obviously, when it's new matters that have arisen, then obviously I can refer to his brother. But generally speaking, I follow his opinion. So my question is here anyway, coming back to the point of what I was saying earlier. He mentioned that, according to him, it's not lawful. But I mean, if all the scholars' ijtihad is correct, why I don't understand. Why is he asserting his opinion on the, we must respect that, at the end of the day, not everyone follows the same scholar. Do you understand? And as you're probably aware, Ayatollah Shirazi permits it. I got your question now. I think the same question you put in two different parts. Is it okay? Well, actually, my second question, actually, it's related on the second question was a part of the first question. Is it right? You could say these two questions are linked. The first question is regarding whether you can impose your marja's opinions on other people. And the second question I'd like to ask is, I know other ulama, for example, like Ayatollah Sistani, he even says that it's permissible to read it with the intention that it is done as a dua. Okay? So, my question here is that, according to scholars who do permit it, is it a problem to follow these scholars? That's my question. Okay. I got your question now. Ali, can you just watch and wait, and inshallah I will address these two questions. Yeah? Thank you so much for your call anyways, my dear Ali. I'm going to جی اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہیں تو. ہمارے پاس تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا. جی ہاں, بلکہ میں چاہوں گا کہ کالز کو بند کر دیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد سوالوں کے جواب بھی دے دیے جائیں. بہت بہت شکریہ ناظرین, ہم آپ کے ساتھ رہے اور آپ ہمارے ساتھ رہے. معذرت جو لوگ فون کرنا چاہتے تھے, مزید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کے کالز کو لے سکیں. امیر ہمارے بھائی لیسٹر سے, متحد ہو جائیں مسلمان تو یقیناً دنیا پر غالب آئیں گے, لیکن کیا کیا جائے کہ مسلمان متحد نہیں ہو سکے. اگلے کال کو, بلکہ لاسٹ کال کو کہتے ہیں کافی دیر سے ہیں, لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال ڈراپ ہو گئی, معذرت ہم کر لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم والے نمبر بھی ہٹا دیں تاکہ مومنین اور دیکھنے والے ہمارے دوبارہ فون نہ کریں, اگلے پروگرام میں ضرور فون کر سکیں گے. ہماری بہن مدثرہ سولو ہل سے بہت عمدہ سوال کیے ہیں کہ علم کا رنگ کیا ہوگا, لباس کا رنگ کیا ہوگا. مولا امام مہدی علیہ السلام کے لباس کے بارے میں احادیث میں آیا وہی لباس کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا, اور وہ سفید, اور سفید لباس کے ساتھ ہی آپ ظہور فرمائیں گے. لیکن علم کے بارے میں کہ کیا وہ سفید رنگ کا علم ہوگا یا پھر سیاہ رنگ کا علم ہوگا, اس پر مختلف آراء ہیں. تیسری جو اہم بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ کہ دیگر تمام اعمال میں بہتری کی تو ضرورت ہے امام کے ناصر ہونے کے لیے, امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے, لیکن کیا کوئی خاص ایسا عمل بھی ہے کہ جس سے
ہم فوراً لبیک کہہ کر کے امام کے لشکر میں جا سکیں؟ جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا۔ اور خواتین کے لیے بھی آپ نے سوال کیا کہ کیا وہی خصوصیات خواتین کے لیے بھی؟ جی ہاں، یہاں پر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، آمادگی اور تیاری جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق مرد اور عورت میں نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا کام ہے کہ جس سے انسان لبیک کہنے کی سعادت حاصل کر لیتا فوراً؟ ادھر وہ امام نے اپنے ظہور کا اعلان کیا اور ادھر ایک عاشق، ایک ناصر اور ایک منتظر لبیک کہہ کے امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ 3 کام ہے۔ دنیا اور دنیا داری سے دل کو اتنا وابستہ نہ رکھے کہ کسی اچھے کام میں وہ رکاوٹ بنے۔ جملے پر غور کریں گی تو میں نے بات پہنچا دی ہے۔ دنیا کے امور میں، دنیا داری کے مسائل میں انسان اتنا دل نہ لگا دے کہ فوراً دل ان چیزوں سے چھڑانا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ، مثالیں بہت ہیں، میں طول و تفصیل میں نہیں جاتا، وقت دامن گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ کہ عملاً عادت ڈالیں ہم کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہاتھ لگے فوراً لپک کر اس نیکی کو انجام دے۔ بالکل جیسے بچہ اگر کوئی کھلونا دیکھ لیتا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، ویسے جب نیکی کا موقع ہاتھ آئے تو فوراً خود انجام دینے میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو پاس آن کریں، دوسروں کی طرف کر دیں کہ بھئی یہ نیکی کا کام ہے، تم کرو، میں نہیں۔ اگر یہ 2 کام ہم کرتے چلے جائیں باقی تمام شرائط کے ساتھ کہ جن کا آپ کو خود بھی علم ہے، تو یقیناً امید قوی ہے کہ ادھر امام آواز دیں گے اور ہم لبیک کہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور خواتین کے لیے بھی کچھ ایسی ہی تیاری کی ضرورت ہے۔ لندن سے مومنہ انہوں نے خمس کے بارے میں پوچھا، ہم نے فوراً جواب دے دیا۔ کراچی سے ہمارے بھائی آئے تھے، انہوں نے اچھی باتیں کہیں اور تجویز دی، ہم نے ان کی تجویز کو نوٹ کر لیا۔ محمد سلیم صاحب بھی دادو سے بہت عمدہ سوال کیا کہ آپ نے کہا مقداد بھی، سلمان بھی اور مالک اشتر بھی پھر سے زندہ کیے جائیں گے اور امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے، تو کیا پھر ظاہری موت کے بعد قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو کس امام کے ساتھ انہیں محشور کیا جائے گا؟ میرے بھائی، آپ اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جو پورے 12 اماموں کو برابر مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے اور ان کے درمیان کوئی کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا مسئلہ کلیئر ہے کہ کسی بھی زمانے میں ہوگا مومن، وہ ہر امام کے ساتھ ہوگا۔ آخری زمانے کے امام کے ساتھ جو ہوگا وہ تمام اماموں کے ساتھ ہوگا۔ تو جب محشور ہوگا تو پورے 12 معصوم اماموں کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک امام کے ساتھ ہے تو دوسرے امام کے ساتھ کوئی اور ہے، تیسرے امام کے ساتھ کوئی اور ہے، نہیں۔ اگرچہ زمانے کے لحاظ سے وہ اپنے امام ہی کے ساتھ ہوگا، اس کی امت کہلائے گا، لیکن مجموعی طور پر ہر شیعہ علی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، حسن کے، حسین کے، زین العابدین، سارے کے سارے 12 اماموں کے ساتھ ہی محشور ہوگا انشاءاللہ۔ علی نے لندن سے تقلید کے بارے میں پوچھا۔ پہلا جو سوال ہے کہ کیا یہ لافل ہے، یہ کیا قانونی ہے کہ کسی بھی مرجع کے مسئلے کو دیگر مقلدین پر تھوپا جائے، امپوز کیا جائے، فورس کیا جائے؟ جواب یہ کہ نہیں، یہ لافل نہیں ہے۔ It is not lawful to impose your marja's fatwa or opinion on others muqallideen. No, this is not lawful and that is not permissible according to the Sharia. دوسرا جو سوال ہے شہادت ثالثہ کو لے کے کہ یہاں آیت اللہ بشیر نجفی کی اوپینین ایک انٹرویو جو ہے ان کا دکھایا گیا، تو
اسی سوال سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ کیا یہ امپوز کرنا اور اوپینین کو دوسروں پہ تھوپنے کے برابر نہیں ہے؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. No one is imposing, no one is forcing others to follow a certain marja. No, you can follow your own marja. But Hidayat TV is a platform for all. If some marja gives interview and we play the interview, I think no one should feel that we are forcing. No, you are sitting at home, you follow or not. I am not the muqallid of Ayatollah Bashir Najafi. I am not following his fatwas. And I know many scholars, those who are having programs in Hidayat TV, they are not following the marja of Ayatollah Bashir Najafi. But meanwhile, we have to respect marjas. We should not disgrade, defame other marjas, as some people they do. They started swearing at him just because of an interview. If you don't follow, it doesn't mean that you should respect others' marja. No, we have no right to disrespect any other marja. If yes, we don't follow him, that's fine. It's entirely up to you. But we should not swear at any marja. Unfortunately, many people do this emotionally, which is not right. I hope I could answer your questions, my dear Ali. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق کو سمجھیں، حق پر چلیں، حق کے لیے زندگی کریں اور حق پر ہی مریں، اور ہمارا انجام امام عصر کے چاہنے والوں جیسا ہو، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما اے پروردگار، اور ہمیں اس کے لشکر میں شمار فرما. امام کے ظہور تک مراج عظام کی حفاظت فرما، اور ان کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اپنے محبوب اماموں کی خاطر ان سے محبت کریں اور ان کے خلاف کوئی زبان درازی نہ کریں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے صحیح منتظر بنیں اور آپ کے لشکر میں شامل ہو سکیں، اسی دن کی آرزو لے کر کہ جس دن یوسف زہرا کائنات پر حکومت کرے گا اور وہ فرزند مرتضیٰ حکومت کے اس عظیم معیار پر ہوگا کہ دنیا دشمنان اہل بیت کی ذلیل و خوار رسوا ہوگی اور چاہنے والوں کی عید ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.